جی فنڈامنٹلی تو اچھی چیز ہے. ظاہر ہے اس میں جو سب سے بڑا انڈر لائنگ ایشو یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کی پرائسز ہیں وہ اینڈ یوزر کے جو پاکٹ ہے یا کیپیسٹی ہے ایک ایوریج ہوم اونر کی، اس سے تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا تھا. اینڈ سو این ایوریج پرسن کنٹ بائی اے پلاٹ آف لینڈ اینڈ ہوپ ٹو بلڈ اے ہوم آؤٹ دیر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی تو ایک چیز سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے چلتی ہے. اگر ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ ہو اور اس کی وجہ سے پش اپ ہو رہا ہے تو نیچرل مارکیٹ فورسز ہیں. بٹ یہاں جو ڈیمانڈ ہے وہ ایمینیٹ ہو رہی تھی فرام اے پلیس ٹو اسٹور بلیک منی. بلیک منی کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. Obviously people talk about the tax evasion and that is what has driven this particular amendment. But میرے حساب سے وہ I would rank that at the bottom of my reasons. دیکھیں بلیک منی میں there is terrorist money, there is criminal money whether through extortion or through corruption. There is sort of you name it, ہر قسم کا غلط پیسہ ہے. تو اس کو سٹور کرنے کے لیے اگر آپ زمین خریدتے جائیں ظاہر ہے اس کی وجہ سے دام تو بڑھتے جائیں گے اور وہ جو نارمل یوزر ہے زمین کا اس کی پاکٹ سے تو باہر نکل جائے گا. ٹیکس والا بھی ایشو ہے کہ بہت سا ٹیکس ایویڈڈ پیسہ ہے اور وہ بھی یہاں سٹور ہو رہا ہے. بٹ میری نظر میں فرام اے سوسائٹی ویو پوائنٹ دیٹس دا لاسٹ ریزن. The more important reasons are that we want to eliminate terrorist money, we want to eliminate the ability of criminals being able to hide money. وہ زیادہ ضروری ہیں چیزیں. اور جو رہا ٹیکس کا کچھ حد تک ہم انٹریپ بھی ہو گئے ہیں سسٹم میں. میں ٹیکس پیئر ہوں. اگر میں نے کبھی کوئی ایک پلاٹ خرید رکھا تھا اور آج بیچنے جاتا ہوں تو مجھے اس کا وائٹ منی ملتا نہیں ہے. تو اب میں بھی پھنس جاتا ہوں سسٹم میں. مجھے بھی زبردستی بلیک میں جانا پڑتا ہے لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے باوجود, ٹیکس پیئر ہونے کے باوجود. سو اس سسٹم سے بھی نکلنا ہے اور یہ اس کی طرف فرسٹ اسٹیپ ہے. بٹ اس میں دیر آر ایشوز جو ایڈریس ہونے ہیں جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں اس کی اگر ہسٹری آپ لے لیں تو تھرو آؤٹ آر ٹیکس رجیم جو ٹیکس آفیسر ہے اس کو ہمیشہ رائٹ رہا ہے ٹو کویسچن اے ٹرانزیکشن اور وہ کہ صحیح پرائز پر ہے نہیں ہے, ویدر اٹس ٹو ڈو ود ریئل اسٹیٹ اور اینی تھنگ ایلس. ان دا کیس آف ریئل اسٹیٹ ایک کوئی پرانا سسٹم چلا رہا تھا کہ وہ ڈی سی ویلیو لے رہے تھے اور وہ ڈی سی ویلیو لیتے آئے ہیں. مین وائل چونکہ یہ ڈی سی ویلیو اور جو ریئل ٹرانزیکشن ویلیو میں اتنا زیادہ گلف آ گیا ہے کہ یہ سوچا کہ ابھی اب یہ کیا جائے. تو یہ جو امینڈمنٹ آ رہی تھی اس بار لاء میں وہ تو یہ تھی کہ ڈی سی ویلیو سے ہٹ کے دوبارہ آ جائیں کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کو فکس کر لے. اس میں ظاہر ہے پھر ہر ایک کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بھی غلط کام ہوتے ہیں اور ایکسٹورشن ہوتی ہے اور ہر قسم کا کرپشن ایشو وہاں بھی آ جاتا ہے. تو تاکہ وہ ان کے پاس وہ پار نہ ہو اس کو ایک تھرڈ فورس پہ لے گئے انڈیپینڈنٹ کر دیں اور اسٹیٹ بینک کے پاس جو لسٹ آف ویلیویٹرز ہے اس کے پاس لے جائیں, وچ وڈ مین کہ ظاہر ہے وہ ویلیویشن کے جائے گا. جب ویلیویشن کے جائے گا تو دیکھیں اگر میں نے آج سودا کیا ہے ابھی جولائی 2016 ہے, اگلے سال میں اس کا ٹیکس ریٹرن فائل کروں گا جو جون 2017 کا میرا ٹیکس ایئر ہوگا. اس کے بعد میری جو ایکچول ریٹرن فائل کروں گا غالباً سپتمبر میں 2017 میں. پھر اگر ٹیکس والا جو بھی انکم ٹیکس آفیسر ہے جو وہ اگر کویسچن کرنا چاہے گا وہ اس سٹیج پہ کہیں جا کر ایشو ریز کرے گا, پھر وہ ویلیویشن والا اپلائی ہوگا. تو کوئی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال تو گزر جائے گا. اب وہ جب 1.5 سال کے بعد اس وقت کی ویلیویشن کرنے جائے گا تو انفلوئنس کرنٹ ویلیویشن سے ضرور اس پہ آ جائے گا. اگر آج ہی ہم دام لے لیں جو اس وقت چل رہے ہیں یہ جو جس طرح جو زیادہ کموڈیٹائزڈ پلاٹس ہیں ڈی ایچ اے وغیرہ کے, تو
آج جو دام چل رہا ہے اور آج سے 1.5 سال پہلے چل رہا تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں اور اس سٹیج پر وہ ویلیو رہے گا, انفلوئنس اس وقت کی کرنٹ ویلیویشن کا ہوگا, تو میں چیلنج کروں گا جا کر کہ یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں, بہت بڑھا کر دیا, شاید میں کورٹ چلا جاؤں وغیرہ. تو اس میں ایشوز آ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کی ویلیویشن والے کو فیس کون دے گا. میں ایوریج ٹیکس پیئر ہوں, اگر میرے اوپر بوجھ ہو کہ میں فیس بھی دوں تو وہ پھر میں اگین آئی ول بی گوئنگ بیک ٹو دا کورٹ کہ یہ میرے اوپر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں. کام ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ٹو سیٹسفائی دیم سیلز. اور اگر میرے اوپر بوجھ ڈالیں اور کہیں کہ نہیں تم جا کے کراؤ, اور اگر رائٹ مجھے دے دیا کہ آؤٹ آف دا لسٹ میں کسی کو اپوائنٹ کر لوں, تو ہو سکتا ہے پھر میں اتنی فیس طے کر لوں کہ میں اس کو انفلوئنس کر سکوں. تو یہ ساری چیزیں ابھی کلیئرٹی اس میں آنی ضروری ہے. تو فنڈامنٹلی ہم سب چاہیں گے کہ یہ جو اتنا پیسہ اس طرف فلو کر رہا ہے وہ کسی طرح رکے, یہ جو غلط پیسہ جا رہا ہے پراپرٹی میں. اینڈ اف دس از دی وے, ون آف دی ویز ٹو اسٹاپ اٹ گوئنگ دیر اور ٹو ریڈیوس دی فلو, تو وہ تو اچھی چیز ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ ہیز بین پرائمریلی بین ڈریون بائی دی ٹیکس ریونیو جنریشن, اور وہی چیز ڈرائیو کر رہی ہے, وہی چیز فائنینس منسٹر کے پریویو میں ہے. باقی جو ٹیررزم فائنینسنگ وغیرہ ہے وہ اٹس مور ٹو ڈو ود جو ہمارا ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, اس پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوکس تھا ٹو ٹیک دس ایکشن. اس میں ایک ہمیں اگر ایز اے بینیفٹ فال آؤٹ ہو جائے بہت اچھا ہے, بٹ میری نظر میں وہ فائنینس منسٹری کا تو اس طرف شاید فوکس نہیں تھا. ہاں دیکھیں شجاع, اس میں مطلب سجیشن تو یہ کہ پہلے وی پٹ ایوری تھنگ آن دا ٹیبل کہ ہم نے ٹیررزم منی کو بھی اس سے روکنا ہے, اس طرف جانے سے. ہم نے جو چوری کا پیسہ ہوتا ہے اس کو بھی روکنا ہے. اب جو چوری کر رہے ہیں وہی نارملی پلیسز آف انفلوئنس ہوتے ہیں, تو وہ ایسا رول بنائیں کہ وہ آئندہ ان کا راستہ بند ہو جائے. یہ بھی بڑا ایک کانفلکٹڈ سچویشن بن جاتی ہے نا, کہ مطلب آفٹر آل جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وی مین پیپل ان پوزیشن آف پاور ان دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے ریسنٹلی بلوچستان میں دیکھا ہے پرسن ان دا گورنمنٹ جس کے پاس سے کروڑوں روپے نکلا گھر سے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہی ہم جا کے کہیں کہ بھی کوئی اور راستہ بتاؤ کہ یہ تمہارے گھر میں بھی نہ چھپا سکو اور کہیں نہ چھپا سکو. تو اٹس اے سیلف کانٹراڈکٹری تھنگ. سو اٹ نیڈز اے لاٹ آف آئی وڈ سے پرائیویٹ سیکٹر لائک فرمز آف اکاؤنٹنٹس ایٹسیٹرا, وہ سجیشنز ضرور نکالیں اس چیز کے لیے کہ بھی کیا کرنا چاہیے. ڈبیٹ آئے, میڈیا پہ جائے, سب جگہ جائیں تاکہ یہ ایشو اوپنلی ایڈریس ہو. دیکھیں ٹرانزیشن میں یو ول ہیو ٹو الاؤ سم لی وے آف سینگ اوکے, جس طریقے سے بھی آپ کے پاس پیسہ آ گیا اب آپ اس کو لے جائیں انٹو پروڈکٹیو بزنس انوائرمنٹ. اور آئی ایم ناٹ ان فیور آف ایمنسٹیز بیکاز دے کیپ کمنگ, بٹ اس میں کوئی پریکٹیکل طریقہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی فار ایگزامپل اگر میں ایک نارمل فیملی پرسن ہوں, ایک مکان لیتا ہوں, تو ایک مکان کے لیے مجھے سوال جواب نہ کریں آپ. اس سے یہ کوئی وائڈ اسپریڈ وائٹننگ اسکیم نہیں آ جائے گی. بس اگر ایک مکان کے لیے مجھے آپ اجازت دے دو گے کہ بھی مجھے سوال جواب نہیں ہوگا, تو اٹ ول ناٹ اوپن آؤٹ ڈور فار لارج سمز آف بلیک منی. وہ ایک مکان نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس ٹائپ کی چیزیں سوچی جا سکتی ہیں کہ بھئی آپ ریشن کر دیں اس کی وائٹننگ پروسیس سو ٹو اسپیک کو ٹو این ایکسٹینٹ وچ از پیلیٹیبل فار سوسائٹی, اور اٹ ڈزنٹ ایکچولی گیو اے نیو روٹ ٹو دا کرمنلز. تو باقی آئی ڈونٹ نو, مطلب اٹ نیڈس ٹو بی ڈبیٹیڈ, اٹ نیڈس ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ, بٹ فرسٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دی ایشو کہ یہ سارے ایشوز ہیں, یہ صرف ٹیکس کا ایشو نہیں ہے.
اس میں اور بھی پھر چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی کا ایک چھوٹا بزنس ہے, اس کے ایک چھوٹے بزنس کی اینٹی کے لیے آپ نے اجازت دے دی کہ اس نے کچھ لے لیا, ایک دکان خرید لی, ان چیزوں کو آپ اگنور کریں, بیکاز دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کنورٹ large streams of black money or terrorist money or something into single. So I think we have to think of people rather than tax revenue, IMF, balancing budgets. یہ ضرور اس کی جڑ وہ ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہے, بجٹ میں FBR کی وجہ سے یہ گیا تھا, ہمارے انکم ٹیکس لاء میں ترمیم آئی ہے. So it was narrow in focus, but it needs to be broadened now. It has to be thought of beyond that, and beyond that it has to be discussed not with the finance minister. You've got to be very clear that it's not an FBR and finance ministry issue جو ہم broader چیز کی بات کر رہے ہیں. It's a much wider issue. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو پرائم منسٹر آفس اس کو ایڈریس کر رہا ہو, ریکگنائزنگ کہ دس از اے وائڈر سوسائٹی ایشو, کیسے ایڈریس کریں. اور یہ جو باقی اس میں جو کچھ اچھی چیزیں ہیں وچ آر اگین ٹو می انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز, کہ جو دام اتنے بڑھ گئے ہوئے تھے زمین کے کہ وہ واپس ایک لیول پہ آ جائیں کہ ایک ایوریج بندہ اس میں جا کر مکان بنا سکے وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں تو آئی تھنک مور آف اے پرائم منسٹر ویژن کی بات ہے, اور وہ انگیج ہوں, ان کے پھر انڈر ہز گائیڈنس کچھ چیز براڈر اسکوپ میں جائے. ظاہر ہے نیشنل سیکورٹیز از ایشو, آل دوز تھنگز ہی ہیز ٹو ایڈریس. تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ ڈبیٹ شوڈ بی ریز ٹو دا لیول آف دا پرائم منسٹر. میرے حساب سے ایک سمپلر میکنزم اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو اے سے ان دا پروونسز اینڈ دیئرفور وہ ڈی سی ویلیو میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے. فیڈرل گورنمنٹ اپنے خرچے پہ وہی والے ویلیویشن والوں سے آل دا میجر ایریاز جہاں پہ پراپرٹی ٹرانزیکٹ ہوتی ہے پاکستان میں, اس کی لسٹ بنا لے اور ہر سال ویلیو ڈکلیئر کر دے ویلیویشن کی ان ایکویولنٹ ٹو دی ڈی سی ویلیو. تو اب آپ کو 1.5 سال کے بعد ٹیکس والے کے پاس سے ادھر نہیں جانا ہوگا. آج جب آپ سودا کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس وقت کرنٹ لسٹ میں اس کی یہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے, اب میں سے اگر بہت ہٹ کے سودا کروں گا تو I'll be answerable. It's as simple as that. اب پہلے سے بنا کے شائع کر دیں لسٹ, ہر سال اس کو ریوائز کر دیں, اینڈ آف میٹر. ٹھیک, وہ اس وقت ٹیکس والا آپ کا سودا پکڑے میرا نہ پکڑے, کیوں اس میں جا رہے ہیں. پہلے سے لسٹ پبلش کر دیں, جو ڈی سی ویلیو ہے وہی چیز ایکویولنٹ ایک فیڈرل گورنمنٹ with due help from the various valuation agencies کر کے لسٹ چھاپ دے, ختم کر دے بات. all of us will know. مجھے اگر کوئی پلاٹ خریدنا ہے مجھے پتہ ہوگا کہ ان کی لسٹ میں اس کی آج یہ ویلیو ہے. اب میں اس سے اگر ہٹ کے سودا کروں گا تو I'll have to deal with it. تو یہ تو بات بالکل بہت ایزی ہے. آج جون میں 100 ہے اس کی ویلیو, اگلے سال تک 120 ہے. چلو مجھ سے 100 پہ ہی سودا لکھوا لو, ابھی تو میں 10 پہ لکھ رہا ہوں. واٹ از بیٹر, لیٹ اس ارٹ آن دیٹ. کیا فرق پڑے گا, 1 سال ایریئر میں چل رہے ہوں گے, اس سے تو کوئی آسمان نہیں پھٹ جائے گا. آئی ول اسٹل سے کہ ٹرانزیشن کے لیے دے ول اسٹل بی اے چیلنج کہ بھئی ایک آج اس کی ویلیو 1 کروڑ تھی, اب ایک دم سے ہم کہہ رہے ہیں 10 ہے ایز آف 1 جولائی 2016. تو وہ گیپ کو آپ نے کیسے ٹرانزیشن میں لانا ہے, کیا کرنا ہے, اٹ ول اسٹل بی اے چیلنج. تو میں ایز اے سیڈ کہ میرے پاس تھا وائٹ منی, میں نے ایک انسیسٹرل پراپرٹی بیچی, اب میرے پاس بلیک منی آ گیا, اب مجھے جا کے ایک مکان خریدنا ہے. اب میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں کیسے, تو وہ پھر وہی کہوں گا کہ 1 ہاؤس پر انڈیویجول وہ کر لو آپ, 1 شاپ پر انڈیویجول جو دکان چلا رہا ہے اس کو آپ الاؤ کر دو. اس سے چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی. مطلب کہ وہ
کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور وہ ابیوز آف وائٹننگ نہیں ہوگی. دس از ناٹ این ایمنسٹی اسکیم, اٹ از جسٹ سمپلی سینگ کہ یار 1 پراپرٹی پر پرسن پہ ہم نہیں پوچھیں گے. کسی کو ایکسیپٹیبل ہے نہیں ہے, جو ایک ایوریج انڈیویجول ہے اس کو تو اس میں تکلیف نہیں ہوگی. آپ سے کوئی آ کے کہے کہ بھئی اگر ایک پراپرٹی پہ آپ سے نہیں سوال پوچھیں گے تو یو ول بی ہیپی انف. ٹھیک ہے, ایوریج پرسن جس کو جینونلی ایک مکان لے لینا ہے یا فلیٹ خریدنا ہے. ٹھیک, اب وہ آباد والا اس سے خوش ہے نہ خوش ہے وہ اور ایشو ہے. آباد والے کے لیے تو ویسے ہی انہوں نے اسکیم نکال دی ہے کہ آپ X روپیز پر اسکوائر فٹ دو, وی وونٹ آسک یو کویسچنس.